پاکستانی نوجوانوں کو عالمی معیار کی IT تعلیم و تربیت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عارفہ کریم کے والدین سے گفتگو، کہا عارفہ کریم فاؤنڈیشن کی حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیراعظم کا دسمبر میں ریکارڈ تحصیلاتی زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا ایران نے آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر ہنگاموں کو ہوا دینے کا الزام، صدر پزشکیان نے کہا کہ بیرون ملک سے دہشت گردوں کو ایران لایا گیا، ان دہشت گردوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، مساجد کو آگ لگائی۔ اور CTD کی پشاور اور ضلع خیبر میں کارروائیاں، 6 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گرد فورسز میں حملوں، بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملوث تھے۔ مارے جانے والے دہشت گرد فتنہ خوارج کی سرگرم رکن تھے۔ دہشت گردوں کے مفروض ساتھیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ اسلام آباد میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، 11 زخمی۔ سیکٹر G7 خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ دلہے کے چچا نے بتایا گزشتہ روز بارات گجرات گئی، 1:30 بجے شب واپس آئے، صبح قیامت ٹوٹ پڑی۔ دلہا کی والدہ اور بھانجی بھی جان سے گئیں۔ تمام افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ H8 قبرستان میں تدفین۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل، زیادہ افراد ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے جاں بحق ہوئے۔ دھماکہ صبح 7:19 پر ہوا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں 7:37 پر پہنچ گئیں۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ مشینری کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ 2 گھر تباہ، 8 کو جزوی نقصان پہنچا۔ CDA نے 2 گھر سیل کر دیے۔ عینی شاہدین اور متاثرہ افراد کے بیانات لیے گئے۔ گیس کس جگہ جمع ہوئی اور اسے آگ لگنے کا سبب کیا تھا، اس کا تعین کیا جائے گا۔ مزید حادثات سے بچنے کے لیے علاقے کی گیس بجلی کی فراہمی عارضی طور پر منقطع۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر دی، جس کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پنجاب فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے، رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے خود کی، مراد سعید کے بیانات سامنے ہیں۔ ایران میں ہنگاموں کے دوران 114 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ الجزیرہ کی ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم سے رپورٹ، بتایا مختلف شہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں 30، فارس میں 12 اہلکار ہلاک ہوئے۔ گورنر اصفہان نے سرکاری میڈیا کو بتایا پرتشدد واقعات خارجی شرپسندوں کی سرپرستی میں ہوئے، 2 ماہ کا ایک بچہ بھی جان سے گیا۔ ملک بھر میں متعدد طبی اور امدادی مراکز پر حملے رپورٹ ہوئے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 180 شہروں تک پھیل گیا۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے دن انٹرنیٹ بند، مظاہرین کو بھڑکانے والے 600 موساد ایجنٹوں کی نشاندہی ہو گئی۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا اٹوٹ انگ ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں بدل سکتا۔ اسرائیل نے صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات، کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق ہر تجویز مسترد کرتے ہیں۔ چین کا صومالیہ کی مکمل حمایت کا اعلان، صومالی لینڈ اور تائیوان کے مددگار اتحاد کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی کا صومالی ہم منصب کو ٹیلی فون،
کہا صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں اہم ملاقاتیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ سے پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مصری وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم سے آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ بھی ملے، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے ہم منصب سے ملاقات میں بھی دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ، باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ سے دو پولیس اہلکار زخمی، مشتعل افراد نے ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں باغ جناح پہنچ رہے ہیں، آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔ سندھ کے عوام نے عزت دی، سندھ حکومت نے ٹوپی ازرق کی لاج نہیں رکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ کا آج آخری دن ہے، سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کراچی میں جلسے کے لیے پہنچنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر زیادہ عرصہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا مزار قائد کے پبلک گیٹ پر جلسہ کرنے سے کوئی راستہ نہیں رکتا۔ پی ٹی آئی نے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جلسے کی اجازت کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لے، حکومت کی دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا سڑک پر جلسہ کریں گے تو پورا کراچی چوک ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہوں گا 8 فروری کی ہڑتال کی کال واپس لے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جیم سے شہری پریشان، نمائش چورنگی خداداد کالونی کے اطراف ٹریفک جیم، سولجر بازار گارڈن کے اطراف گاڑیوں کی قطاریں، شارع فیصل میٹروپول ٹریک پر ٹریفک کا ہجوم، نیشنل اسٹیڈیم سے لاقت آباد ٹریک پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی، سائٹ ایریا اور حبیب چورنگی کے اطراف بھی ٹریفک کا ازدحام، مسکن چورنگی گلشن اقبال سے سوراب گوٹ جانے والے ٹریک پر ٹریفک کا دباؤ رہا، فیڈرل بی ایریا نارتھ کراچی یو پی موڑ سے ناگن چورنگی جانے والے ٹریک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، سپر ہائی وے سوراب گوٹ آنے والے ٹریک پر ٹریفک جیم سے گھر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بنگلہ دیش بورڈ کو آئی سی سی کے جواب کا انتظار۔ بی سی بی کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے آئی سی سی کا اب تک جواب نہیں آیا، تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے حوالے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ میچز شری لنکا منتقل نہ ہونے پر کیا کریں گے، اس حوالے سے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیر یا منگل تک آئی سی سی کی طرف سے اس حوالے سے جواب آئے گا۔ ایک ملک کی منمانی سے کرکٹ نہیں چل سکتی، بھارت کو قابو نہیں کیا جا سکتا تو آئی سی سی ختم کر دیں۔ سابق جادوگر اسپنر سعید اجمل نے آئی سی سی کو آڑے ہاتھوں لیا، کامران اکمل بولے مودی کرکٹ سے نہیں کام سے ووٹ لے۔ عبدالرزاق نے کہا ذاتی چیزوں کو کھیل میں نہیں لانا چاہیے۔ تینوں کرکٹرز کراچی میں پاکستان سیلیبریٹی لیگ کے دوسرے سیزن کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اداکار اور کرکٹرز کی کرکٹ لیگ کرکٹینمنٹ کا میلہ ہیوسٹن میں ستمبر میں سجے گا۔ ایسل کی 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی، پی سی بی کا ملتان سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کہتے ہیں پی سی بی نئے سیزن سے پہلے ملتان سلطانز کو فروخت کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کے لیے جلد ٹینڈر جاری ہوگا، ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔
پاکستان نیوی فلوٹیلا کا سلطنت عمان کا دورہ، پاک بحریہ کے مشن کمانڈر اور دیگر کمانڈنگ آفیسرز کی عمان کی نیول قیادت سے ملاقاتیں۔ مشن کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسرز نے کمانڈر سعید بن سلطان نیول بیس اور کمانڈنٹ سلطان قابوس نیول اکیڈمی کا دورہ کیا۔ فلوٹیلا پی این ایس راہ نورد، پی این ایس مددگار اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی شپ کشمیر پر مشتمل تھا۔ کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، شہریوں کو پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 17 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ ٹریفک سگنلز اور سڑکوں پر لینڈ مارکنگ نہیں ہے، ہمیں بھاری بھرکم چالان منظور نہیں، سندھ حکومت ای چالان پر نظر ثانی کرے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، یخ بستہ ہواؤں نے موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ لیا میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گوپس میں -10 تک گر گیا۔ ہنزا گلگت -8، کلات بغروت -6 اور دیر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور اسلام آباد میں 0، لاہور 5 اور کراچی میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد مختلف شہروں میں احتجاج۔ واشنگٹن، بوسٹن، لاس اینجلس اور منیسوٹا میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے تارکین وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ امریکی امیگریشن افسران کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ کانگریس ویمن الہان عمر نے بھی شرکت کی، کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ گزشتہ رات اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حکومت کی تبدیلی اور 7 اکتوبر کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کراچی سی ویو پر خواتین کی وانٹ ٹو رن ریس ممتاز نعمت نے جیت لی۔ ممتاز نعمت نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا۔ نتاشا حسن نے دوسری، ماہنور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔